الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ذقدا بذر جسوري قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولا بعلی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو محمد کی غلامی کا محمد سر وحدت ہے کوئی ان کی رمز کیا جانے شریعت میں بندہ ہے حقیقت جانے محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے کسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حمد و صلات کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت یادگار سن حضرت پیر سید عبدال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے دوستوں بزرگوں، میں اور آپ ہر سال کی طرح آج بھی اس آستانہ عالیہ پر عرس مبارک کی تقریب میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، صاحب مزار کے فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفیض فرمائے، صاحب مزار کی نسبتوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، ان کی طرح اپنے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات بڑی پیاری ہے اور پیاروں کو اس رات کی نسبت کی اور اس رات کی شان کی اور اس رات کے مرتبے اور مقام کی اگر صرف اوپر کی آنکھیں بند ہوں اور دل بینا ہو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج کی شب کی کتنی عزت اور کتنی قدر و منزلت ہے۔ یہ وہ شب ہے، اس شب کے اندر خالق نے خود ہی جسے تخلیق فرمایا، خالق نے جسے خود ہی اپنی مرضی سے بنایا، کہ یوں کہہ دیجئے کہ خالق نے ماننے والوں نے جب اس کی بنائی ہوئی اس شاہکار ذات اور شخصیت کو ان کی
غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا تو پھر انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ محبوب سب کائنات کی ہر چیز کو خالق نے اپنی مرضی سے بنایا، محبوب تو اتنی شان والا ہے کہ تجھے تیرے رب نے تیری مرضی سے بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت نے یہ عقیدہ بیان کر دیا، حالانکہ قرآن صحابہ کرام کے سامنے تھا، وہ قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن سنتے بھی تھے، قرآن کو سمجھتے بھی تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں نازل فرما کر یہ بھی ارشاد فرمایا انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی زبان کے اندر، عربی لعلکم تعقلون، عربی کے اندر نازل کیا تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، اس لیے کہ عربی زبان کے اندر قرآن کو نازل کر کے اللہ نے دعوت دی کہ اگر تم قرآن کی زبان سمجھو گے تو پھر تمہارے عقل و شعور اور تمہاری ذہنی صلاحیت بدلتی چلی جائے گی اور پروان کرتی چلی جائے گی۔ تو وہ سمجھتے بھی تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اللہ نے جس طرح چاہا انسان کو پیدا کیا، لیکن صحابہ کرام نے تو عقیدت و محبت کا اللہ اس درجے کو اللہ سکھا دیا کہ انتی خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محبوب کو تو پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے، بنایا ہی اس طرح گیا ہے جس طرح سے چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب جو اتنے عظمت شان والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تخلیق فرمایا، بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسے اپنا محبوب بنا لیا، محبوب بنا کر مرتبے عطا فرما کر اس محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرما کر اس محبوب علیہ السلام کو عظمت اور شان عطا فرما کر معجزات اور کمالات عطا فرما کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ اکبر جو کمالات، جو شان، جو عظمت، جو مقام عطا فرمایا، اس مقام میں جو سرکار کے معجزات تھے، جو سرکار کی عظمتیں تھی، سرکار علیہ السلام کی کمالات کو، معجزات کو، عظمتوں کو اللہ اکبر اپنی مقدس کتاب کے اندر آشکارا فرما کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب علیہ السلام کو دنیا میں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیج دیا، اور پھر خود ہی ایک رات میں اپنے محبوب کی طرف خود ہی پیغام بھیج دیا، محبوب آج آ جاؤ، آج خالق نے جو سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے، اور وہ خالق جو کل کائنات کا خالق ہو کر جس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی حاجت نہیں، سارے جہان، ساری مخلوقات اسی کے در کے محتاج ہے، لیکن وہ خالق ہو کر بھی فرماتے محبوب آؤ میں تمہیں دیدار چاہتا ہوں، میں دیدار چاہتا ہوں۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر ان سر کی آنکھوں سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ شرف اور یہ کمال، یہ عزت اور یہ مقام اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس شخص کے اندر اپنے حبیب
نصیب کبریا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے واقعہ معراج کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ محبوب کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، محبوب کی آنکھوں نے جو اللہ کے جلوے دیکھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے اندر محبوب کی نگاہیں گم ہو گئی، انہوں نے ادھر ادھر توجہ نہیں کی، جو کچھ دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو ہمارے جلووں کے اندر گم تھے، اور پھر ہم نے کیا دیا محبوب کو؟ فرمایا ما ذاق البصر وما طغى۔ ہم نے محبوب کو جب اپنا جلوہ دکھایا تو محبوب کی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ عاشق ہوتا ہے جو معشوق ہوتا ہے، عاشق اور معشوق یعنی محبوب اور محب جب ایک دوسرے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر نہ محبوب کی اللہ اکبر نگاہ کی اور سب جاتی ہے، اور نہ ہی محب کی نگاہ کی اور سب جاتی ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لو، قرآن کی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتا ہے محبوب فَإِنْ فَتَرْتَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، محبوب اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، اپنے رب کی تعریف کیجیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں بدلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب جب اس سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے اس وقت جو کچھ محبوب کو دیا وہ کسی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، وہ کسی لفظوں کے اندر بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے، اللہ کے کلام کی اللہ اکبر کی عظمت ہے کہ اللہ نے لفظ تو ایک ایک ساتھ فرمایا کہ ہم نے اللہ نے اس کے اندر سارے وہ علوم، وہ ساری حرکتیں اللہ نے بیان کر دی کہ محبوب کو محب نے جو کچھ دیا تو محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔